اوے اللہ کے بندو، کیا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایمان اور اسلام کا قبول کرنا پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ یہ میرے آقا نے نہیں فرمایا۔ میرے آقا تو یہ فرمائیں کہ جو ایمان قبول کر لے اس کے پہلے سارے گناہ اللہ کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ اور آپ ان جرموں کا ذکر کرتے پھرتے ہیں جو انہوں نے حالت کفر میں کیے تھے، جب انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اور جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا فتح مکہ سے ایک دن پہلے، تو پھر میرے آقا نے مکے میں داخل ہوتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جو بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر آ جائے میں نے اس کو امن دے دی، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا وَمَن دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، اور جو ابو سفیان کے گھر کی چار دیواری کے اندر آ جائے محمد اس کو بھی امن دے دے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد ان کے گھر کو تو میرے نبی نے دار امن قرار دیا ہے، آپ ان پر تنقید کرتے پھرتے ہیں۔ پھر جب نجران فتح ہوا تو نجران کا گورنر میرے نبی نے ابو سفیان کو بنائے۔ اب میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں بے سونیا نواں ہیں، یہ تو ہم نے سنی کبھی نہیں۔ آپ نے سنی نہیں تو میں کیا کروں، علماء اسے بیان نہیں کرتے۔ جائیے علماء سے پوچھئے نا، جو لوگ اس گھرانے کو بدنام کرتے ہیں ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ نجران جب فتح ہوا، میرے نبی کے دور میں فتح ہوا، تو میرے نبی نے نجران کا گورنر کس کو بنایا تھا؟ پوچھو لوگوں سے، علماء سے پوچھئے، تاریخ دان طبقے سے پوچھئے۔ اعتماد کیا میرے نبی نے اس خاندان پر، اور نجران کا گورنر میرے نبی نے ابو سفیان کو بنایا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور میرے نبی اب مکے میں تو نہیں رہنا چاہتے، میرے نبی تو مدینہ پلٹ جانا چاہتے ہیں، تو میرے نبی نے مکے کا گورنر بھی بنو امیہ کا بندہ بنایا۔ چلیے جاؤ علماء سے پوچھیے کہ بندیال بھی یہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے کہ غلط کہتا ہے۔ مکے کا جو گورنر پہلا بنایا میرے نبی نے وہ کس قبیلے کا آدمی تھا؟ بنو امیہ۔ اور پھر مزے کی بات سنیے، یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ مکہ فتح ہو گیا تو بیت اللہ کا جو پہلا مؤذن ہے، پہلا مؤذن بیت اللہ کا، وہ بھی میرے نبی نے بنو امیہ کے خاندان کے ایک 15 سال کے نوجوان کو بنا دیا۔ میرا نبی بیت اللہ کا مؤذن اس خاندان میں سے چن رہا ہے، میرا آقا نجران کا گورنر اس خاندان سے چن رہا ہے، میرا نبی مکے کا گورنر اس خاندان سے چن رہا ہے، تو آڈا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہو رہا، آپ کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہو رہا اس خاندان پر کہ بنو امیہ ایسے تھے، بنو امیہ ایسے تھے۔ یہ جتنی فتوحات ہیں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد جتنی بھی فتوحات ہیں یہ کس خاندان کی حکومت میں ہوئی؟ تو میں صرف یہ آپ کا ذہن بنانا چاہتا ہوں، ماننا نہ ماننا تو آپ کے اختیار میں ہے، کوئی منوانا تو میری ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ میری ذمہ داری ہے آپ کے سامنے ایک بات کو کھول دینا کہ بنو امیہ کا قبیلہ کوئی مبغوض قبیلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دل میں نفرت پالتے رہیں اور آپ اپنی تقریروں میں یہ کہتے رہیں کہ بنو امیہ کو تو میں اپنی جوتیوں میں نہ بیٹھنے دوں۔ تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ میرے نبی کا بڑا داماد بنو امیہ، مکے کا پہلا گورنر،
بنو امیہ، بیت اللہ کا پہلا مؤذن بنو امیہ، اور پھر جس شخصیت کو آپ ذو النورین کہتے ہیں، میرے مخاطب تو اہل سنت ہے نا، میرے مخاطب اہل سنت کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، جن کو آپ ذو النورین مانتے ہیں کہ ان کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، اس سیدنا عثمان کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ تو کہتا ہے میں انہیں اپنی جوتیوں میں نہ بیٹھنے دوں۔ اس طرح کی دیدہ دلیری۔ اس خاندان کے لوگوں کو تو دیکھو بھائی، وہ کتنے اونچے درجے کے لوگ ہیں، میرے نبی کے کتنے قریب رہنے والے لوگ ہیں۔ میرے نبی نے 2 بیٹیاں دی ہیں ان کے نکاح میں، اور جب دوسری بیٹی دی ہے نا تو آپ نے یہ کہہ کے دی ہے، عثمان پریشان کیوں ہوتے ہو، روتے کیوں رہتے ہو، افسردہ کیوں ہو، کہ آپ کے ساتھ جو تعلق تھا سسر اور دامادی کا، یہ بڑا گہرا اور بڑا نازک تعلق ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو بیٹیوں والے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، داماد اور سسر کا تعلق بڑی محبت کا تعلق ہے، بڑا نازک تعلق ہے۔ وہ تعلق آپ سے ٹوٹ گیا ہے آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ کے انتقال کے ساتھ، تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، عثمان یہ جبریل کھڑا ہے، یہ جبریل کھڑا ہے اور مجھے رب کا پیغام دے رہا ہے کہ میں دوسری بیٹی ام کلثوم بھی تیرے نکاح میں دے دوں۔ اور میں نے کسی بیٹی کا نبوت کے ملنے کے بعد نکاح نہیں کیا، مگر وہ سارے نکاح میں نے اللہ کے حکم سے کی۔